بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ناظرین۔ ایک دفعہ ایک بادشاہ اپنے وزیر کے ساتھ سیر کر رہا تھا۔ اچانک اس کی نظر ایک مزدور پر پڑی جو زمین سے اینٹ پھینکتا اور وہ اینٹ ہوا میں کلابازیاں کھاتی ہوئی تیسری منزل پر جا پہنچی۔ بادشاہ نے حیران ہو کر وزیر سے کہا کہ کیا وجہ ہوگی کہ اس کی زمین پر کھڑے ہو کر پھینکی ہوئی اینٹ تیسری منزل پر جا پہنچتی ہے؟ کیا یہ اتنا طاقتور ہے؟ وزیر نے بادشاہ سے عرض کیا کہ حضور، اس میں طاقت کے ساتھ ساتھ اور ایک عمل غور فرما ہے، اگر آپ کہو تو عرض کروں۔ بادشاہ نے کہا کہ کہو، کیا کہنا چاہتے ہو؟ وزیر نے کہا کہ بادشاہ، ضرور اس کی گھریلو زندگی بہت ہی اچھی گزر رہی ہے، اسے گھر کی طرف سے کوئی پریشانی نہیں ہوگی، اسی وجہ سے اس کی اینٹ تیسری منزل تک پہنچتی ہے۔ بادشاہ نے کہا کہ وزیر، اس کی تحقیق کی جائے۔ وزیر نے کہا جی حضور۔ وزیر نے دوسرے دن چند افراد طے کیے۔ ایک ہفتے کے بعد ان افراد نے جو معلومات پیش کی وہ اس طرح سے تھی۔ اس مزدور کی بیوی شام ہوتے ہی اپنے شوہر کے انتظار میں بیٹھی رہتی ہے۔ وہ جیسے ہی گھر میں قدم رکھتا ہے کہ اس کی بیوی نہانے کے لیے فوراً پانی کی بالٹی اور نئے کپڑے رکھ دیتی ہے۔ مزدور جیسے ہی نہانے سے فارغ ہوتا ہے تو اس کی بیوی اس کے لیے کھانا لگا دیتی ہے۔ کھانے سے فارغ ہونے کے بعد لیٹنے کے لیے بستر لگاتی ہے۔ سونے سے پہلے اپنے شوہر کو پینے کے لیے دودھ دیتی ہے۔ کسی پریشانی کا ذکر نہیں کرتی اور صبر سے کام لیتی ہے۔ جب بادشاہ نے یہ سنا تو وہ مزید حیران ہوا۔ اس نے وزیر سے کہا کہ ان کے درمیان کچھ رنجش پیدا کر دو، پھر دیکھتے ہیں کیا نتیجہ نکلتا ہے۔ چنانچہ وزیر نے ایسا ہی کیا۔ وزیر نے کسی طریقے سے اس کی بیوی کے کانوں میں یہ خبر پہنچا دی کہ تمہارے شوہر کے چند دوسری عورتوں سے ناجائز تعلقات ہیں۔ پھر یہ سنتے ہی شام کو مزدور جیوں ہی گھر میں پہنچا کہ نہ تو نہانے کے لیے پانی کی بالٹی ہے اور نہ ہی کھانے کے لیے کچھ کھانا اور نہ ہی سونے کے لیے بستر ہے۔ اس نے بیوی سے وجہ پوچھی تو وہ لڑنے کو دوڑی۔ مزدور نے بہت صفائی پیش کی مگر بیوی تھی کہ مزدور کی ایک بات کو نہ سنی۔ چند دن یہ قصہ یوں ہی چلتا رہا۔ ایک دن وزیر نے بادشاہ کو کہا کہ ہم سیر کو چلتے ہیں اور اس مزدور کی حالت دیکھتے ہیں۔ بادشاہ اور وزیر مزدور کے پاس پہنچے تو دیکھتے ہیں کہ مزدور لاکھ کوشش کرتا ہے لیکن اس کی اینٹ پہلی منزل سے اوپر نہیں جاتی۔ بادشاہ وزیر کی یہ فرم وراثت کو مان گیا اور اسے یہ یقین ہو گیا کہ اینٹ کو تیسری منزل تک طاقت نے نہیں بلکہ گھریلو غبار زندگی نے پہنچایا ہے۔ ایک دفعہ ایک گاؤں میں ایک غریب کسان رہتا تھا۔ اسے گاؤں کی ایک خوبصورت لڑکی پسند آ گئی اور اس نے اس لڑکی کے والد سے رشتے کی بات کی۔ لڑکی کا تعلق بھی کیونکہ غریب خاندان سے ہی تھا، لڑکی کے والد نے کسان سے شادی کے لیے راضی ہو گئے۔ کچھ دنوں بعد اس لڑکی کا نکاح سادگی سے پڑھوا دیا گیا۔ کسان کی بیوی کی ساری خوبصورتی اس کے لمبے گھنے اور چمکدار بالوں سے تھی۔ شادی کے کچھ وقت گزر جانے کے بعد کسان کی بیوی نے اپنے شوہر سے کہا، اگر آپ میرے لیے کنگھی خرید لے کہ میرے بال بہت ہی لمبے ہیں اور سنوارنے کے لیے کنگھی کی ضرورت پڑتی ہے، اور ویسے بھی یہ مجھے اچھا نہیں لگتا کہ بار بار پڑوسیوں سے جا کر کنگھی مانگوں، اس لیے آپ کھیتی سے واپس آتے ہوئے میرے لیے کنگھی لیتے آنا تاکہ میں اپنے بال سنوار سکوں۔
किसान ने अपनी बीवी की फरमाइश सुनकर बोला, मेरे पास तो पैसे नहीं हैं कि मैं तुम्हारे लिए कंघी खरीद कर लाऊं। अगर मेरे पास इतने पैसे मौजूद होते तो मैं अपनी घड़ी के पट्टे बनवा देता, जो काफ़ी वक्त से ख़राब पड़ी हुई है। किसान की बीवी शौहर के तंग हालात को समझते हुए चेहरे पर मुस्कुराहट सजाकर बोली, अच्छा ठीक है, कोई बात नहीं, आप परेशान ना हो, बल्कि बेफिक्र होकर चले जाएं, मैं पड़ोसियों से ही कंघी ले लूँगी। शौहर बीबी को समझाकर घर से बाहर निकल पड़ा, मगर उसे बहुत दुख हो रहा था कि उसकी बीबी ने पहली बार किसी चीज़ की ख्वाहिश की थी और मैं अपनी बीबी की ख्वाहिश पूरी ना कर सका। किसान अपनी घड़ी लेकर बाजार गया और घड़ी बेचकर अपनी बीबी के लिए कंघी खरीद ली। बीबी को दिखाऊंगा तो वो बहुत खुश हो जाएगी। ये सोचकर जब किसान घर को लौटा तो उसने देखा कि उसकी बीबी के लंबे बाल अब काफ़ी छोटे हो चुके हैं। उसने बीबी से कहा कि तुमने अपने साथ ये क्यों किया? बीबी बोली, जब सुबह आपने कहा था कि आपके पास इतने पैसे नहीं हैं कि आप मेरे लिए कंघी खरीद ले, तो मैंने अपने बाल कटवाकर वो बेचकर आपके लिए घड़ी खरीद ली। अब किसान ने सारा मांजरा सुना तो दोनों रो पड़े। नाजरीन, ये थी गरीब मिलान की नेक बीवियों का वाक़या। अगर ये वीडियो आप लोग को पसंद आई हो तो इस वीडियो को लाइक करें और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें। तो मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए अपना ख्याल रखें। अल्लाह हाफिज़।